پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہم نے کرنا ہے، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کی وہ بات کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو 2 شرائط انہوں نے عائد کر دی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اجمل جامی صاحب۔ انفیکٹ پرائم منسٹر جو ہے وہ بڑا آدمی ہے اور اس کا بڑا دل گردہ ہے، بڑا سینہ چوڑا ہے، صبر بھی ان کا زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ دعوت دے دی، ورنہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کی کوئی جگہ، کوئی منہ متھے لگنے والی کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے، ورنہ اسپیکر نے کمیٹیاں بنائی، یہی پرائم منسٹر تھے، کتنی دفعہ ان کی ڈیسک پر جا کر، اپوزیشن بینچوں پر جا کر ان کو دعوت دی تھی۔ یہ میرے خیال میں آن ریکارڈ اس دور میں 1.5 سال یا 1.25 سال میں وزیر اعظم نے یہ 6ٹھی بار ان کو دعوت دی ہے۔ اچھا، بہرحال وہ بڑے ہیں، ان کا اتنا صبر ہوگا، میں ذاتی طور پر میرا اتنا صبر نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے لیے، ملک چلانے کے لیے بڑے لوگ ہی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، اور تبھی وہ جا کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور لیڈر بنتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 باتیں آپ نے پوچھی کہ وزیر اعظم نے یہ کیوں کہا کہ بلیک میلنگ بھی نہیں برداشت ہوگی، اور دوسرا لفظ کیا تھا جی انہوں نے کہا جی کہ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، جو جائز معاملات ہیں صرف ان کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ کون طے کرے گا جائز کیا ہے، مطالبات ناجائز کیا ہیں؟ حکومت وقت کو تو ہمیشہ اپوزیشن کے مطالبات غیر قانونی اور غیر ناجائز ہی لگتے ہیں نا جی۔ غیر قانونی مطالبات یہ ہیں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کرنا ہے، پھر پی ٹی وی پہ حملہ بھی کر دیا۔ غیر قانونی مطالبات یہ ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے ملاقات کرنی ہے، میں نے ڈی جی آئی سے ملاقات کرنی، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ غیر قانونی مطالبات یہ ہوتے ہیں کہ میری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لگا دو، میری مرضی کا چیف جسٹس لگا دو، میری مرضی کے تمام ساری جو ہے وہ سیٹنگ بنا دو، فیلڈنگ سیٹ ہو جائے تاکہ میں الیکشن جیت جاؤں۔ وہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ ساری چیزیں، وہ سہولتیں، وہ تو ایز اے پروجیکٹ ہی آپ کو ملی ہوئی تھی، اب تو پروجیکٹ ہی نہیں رہا تو پھر اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے یہ ان کی مکمل ہوگی۔ تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے، اب اگر یہ کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مطالبہ ہے کہ وہ ود ان سرٹن لمٹ آف ڈسپلن اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے، تو ہم ضرور اس کو پھر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر یہ ہوگی کہ آپ استعفیٰ دے دو، ہمارا مینڈیٹ دے دو، ہمیں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دو، سچ کچھ نہیں ہو۔ اختیار ولی صاحب، آپ نے بڑا کلیئرلی سن لیا کہ مطالبات ہیں کیا۔ جناب شفیع جان صاحب نے وہ بیان کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ مطالبات پورے ہوں گے تو ہم بیٹھیں گے، وگرنہ وہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو کیا ان مطالبات کے ساتھ آپ بات کو کرنے کو تیار ہیں؟ اختیار ولی صاحب جی دیکھیں، یہ وہ مطالبات ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں دے دیں، مینز کہ آپ اتر جائیں اور ہمیں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں، یہ تو اور ہمارا ہی مینڈیٹ تھا۔ یہ تو وہ والی بات ہو گئی نا کہ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ واہ، تو بھائی پھر تو 2018 والا مینڈیٹ پہلے واپس کرو، پھر یہاں پہ آ کے بات کریں گے۔ انہیں 4 سال تو آپ نے جو مینڈیٹ لیا ہے وہ تو ہمارا مینڈیٹ تھا، آپ چرا کے لے گئے تھے۔ جو خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو کوئی پارٹی تسلیم کرتی ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، کسی نے آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے؟ پھر آپ پہلے تو یہ واپس کریں، تیسری بار آپ دوسروں کا مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ دوسرا یہ شفیع جان صاحب کو سمجھ نہیں ہے، بلکہ بیٹھتے ہیں اور اس میں بڑے لیڈر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی نظر بڑی رکھتے ہیں، سینہ بڑا رکھتے ہیں، صبر بڑا رکھتے ہیں اور ایجنڈا بڑا دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ بچوں والی باتیں کریں گے نا، کہ میں آپ کو یہی سے کہتا ہوں یہ بات آگے نہیں، یہ تو چلے گی۔ یہ دیکھیں نا، وہ تو بات اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھیں بات آگے بڑھے گی ہی نہیں، ہمارے اس میں جانا ہی نہیں آگے۔ نہیں، میرا خیال ہے شفیع جان صاحب خود ایک بڑی سیاسی جماعت کی، مقبول جماعت کے ترجمان ہے، اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ جیسے سینئر سیاستدانوں کو تھوڑا سا اپنا بھی کشادہ کرنا ہے۔ اختیار صاحب، بریک سے پہلے شفیع جان نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ کے پی میں کون سا حلقہ ہے جہاں آپ کو دھاندلی کی شکایت ہے، ہم کھولنے کو تیار ہیں۔
یہ بہت بڑی آفر انہوں نے کی آن ریکارڈ ایک پروگرام میں جو نشر ہو رہا ہے سنو نیوز پر، ظاہر بات ہے سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اسے دیکھیں گے، اور بدلے میں انہوں نے اپنے بھی جو گریوینسز ہیں کچھ حلقوں کا ذکر کیا، چاہے آپ کی قیادت کے حلقے ہوں، کہ آپ وہ کھول لیں. تو یہ تو بڑی اوپن اینڈ فیئر آفر ہے ان کی. میرے خیال میں یہ ہمارے مقروض ہے اس معاملے میں، اس کیس میں حلقے کھولنے میں جی پاکستان تحریک انصاف ہماری مقروض ہے. اف یو ریمبر 2014 کے دھرنے میں جب انہوں نے کہا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں. ہوں آپ کو یاد ہے ہم نے کتنے حلقے کھولے تھے؟ وہاں پہ الیکشن بھی کروائے اور جیت کر بھی ہم نے دکھا دیا. اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا حلقہ ذرا کھول لیں، ٹھیک. امیر حیدر خان ہوتی مجھے کا حلقہ اتحاد ذرا صاحب کی کھول آواز نہیں آ رہی. لیں، ایمل ولی کا حلقہ کھول لیں، ہمایون خان کا حلقہ کھول لیں، آپ میرا نوشہرہ والا حلقہ کھول لیں. کھولیں نا ذرا، تھوڑا سا ادھار تو آپ بھی اتاریں، قرض ہمارا ذرا اتارے نا. جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے، یہ تو مال مسروقہ ہے، چوری شدہ مینڈیٹ ہے. مولانا فضل الرحمان یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے گھر پڑا ہوا ہے. اچھا. مسلم لیگ نون یہی کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے. اے این پی یہی کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا میں اس کی بیوروکریسی میں اور کچھ جگہوں پر اور سینسٹیو جگہوں پر جنرل فیض کی باقیات نہ ہوتی تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. یہ دس واز ناٹ این آرگینک الیکشن. آپ کھولے ذرا یہ حلقے، ہمارا ذرا قرض اتارے نا 2014 کا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویسے بحث سے جہانگیر صاحب مجھے اتحاد صاحب کی کچھ سمجھ میں جی رپیٹ کرتا ہوں، میں شفیع جان صاحب میں رپیٹ کرتا ہوں، میرا خیال کوئی تکنیکی ایشو ہے لیکن ان کی بات پوری ہو جائے. اختیار صاحب آپ بات پوری کر لیں. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے نہ اپنے کیے سے کچھ سیکھا، نہ اپنے کہے سے کچھ سیکھا، نہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنے پونے 4 سالہ اقتدار کا ان کے کوئی ریکارڈ نہیں کہ یہ قوم کے سامنے پیش، یہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے ہم نے یہ کیا ہے. کچھ نہیں ہے. 13 سال میں خیبر پختونخوا میں یہ نہیں پیش کر سکتے کہ ہم نے یہ کیا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو کوئی کیوں ووٹ دے گا؟ یہ تو سوال ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بن جاؤ. آپ یہ 2 سال، یہ جو پونے 2 سال الیکشن کے بعد ہیں، اس میں آپ نے اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ابھی تک؟ پولیٹیکل ہی کہہ لیں، کیا نہیں کیا. اب اگر میں حکومت کی طرف چلا جاؤں تو 50 لاکھ گھر کہیں ہے، 1 کروڑ نوکریاں. چلے یہ تو پھر لمبی تفصیل ہو جائے گی نا، میں ان سے ذرا جواب لے لوں. سر دس تو مسئلہ پرائم منسٹر ہاؤس، میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا میں ذرا نکات کے اوپر ان کا جواب بھی تو لے لوں نا. یہ تو پھر ماضی کی اگر آپ فہرست نکالیں گے، جو رزلٹ کارڈ ہے تو کسی بھی سیاسی جماعت کا رزلٹ کارڈ جو A+ نہیں ہے سر، رعایتی نمبر ہی ملتے ہیں عموماً پرفارمنس کے اوپر.